مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خداوند کے زندہ اور جلالی پاک کلام کے ساتھ، جو ہماری بہتری اور ہماری رہنمائی کے لیے خداوند کی طرف سے ہمیں مددگار کے طور پر ملا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دعا کا مقصد، یعنی ہم کس کس مقصد کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ جب میں اپنے ارد گرد اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو دیکھتی ہوں تو وہ بعض مسیحی بہن بھائی اتنے کمزور ہیں کہ وہ اپنے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے، انہیں دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، انہوں نے سیکھا نہیں ہے، کیونکہ بچپن سے انہیں کسی نے سکھایا نہیں کہ دعا کیسے کرنی ہے۔ اور میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ دعا ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں دعا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ دعا ہی وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے ہم خداوند سے اپنا رابطہ استوار کر سکتے ہیں۔ اگر ایک عام سی مثال ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، اپنے ان رشتہ داروں کے جن کے گھر ہم زیادہ جاتے ہیں، ان سے زیادہ بات چیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہوتا ہے، اور ہمارے وہ ریلیٹیوز، وہ رشتہ دار جن کے گھر ہم کم جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے جاتے ہیں۔ بے شک جن کے گھر ہم زیادہ جاتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بہت فرینک ہوتے ہیں، اور جن کے ساتھ ہم زیادہ میل ملاپ نہیں رکھتے ان سے ہماری دوری ہو جاتی ہے، یا ہم ان کے ساتھ بہت زیادہ فرینک نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ ہم اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ دعا بھی ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جتنی دعا زیادہ کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم خداوند کے قریب رہیں گے۔ دعا کا مقصد جو ہے وہ مختلف قسم کا ہو سکتا ہے، لیکن نارمل روٹین میں ہمیں کن کن چیزوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اپنے پاسبانوں کے لیے، اپنے پاسٹرز کے لیے، اپنے رہنماؤں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے تمام عزیزوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے خاندانوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں اور اپنی فیملیز کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کے مشن کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کی جو خوشخبری ہے اس کو پھیلانے کے لیے جتنے بھی ہمارے بہن بھائی، ہمارے خادمین کام کر رہے ہیں، ہمیں ان سب کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دعا ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو ہر زنجیر کو، ہر بندھن کو توڑ دیتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں، اپنی بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ شروع سے لے کر آخر تک پوری بائبل جو ہے اس میں تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ خداوند سے ان کا رابطہ دعا کے ذریعے ہوتا تھا۔ آج میں اپنے بہت ہی غریب اور بہت کمزور اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ کیا آپ اپنے لیے خود دعا نہیں کر سکتے؟ جو خداوند میرا ہے، جو خداوند کسی پاسٹر کا ہے، وہی ہم سب کا خداوند ہے، اسی نے ہم سب کے لیے جان دی ہے، وہ سب کی دعا سنتا ہے، صرف ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہمارے دل کی سچائی کو دیکھتا ہے کہ ہمارا دل کتنا پاک ہے، ہم کس نیت سے خداوند کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں مقدس موسیٰ کو تو وہ بھی دعا کرتے تھے، وہ بھی دعا کرتے تھے، وہ بھی پہاڑ پر جاتے تھے اور بنی اسرائیل کے لیے دعا کرتے تھے۔ جب ہم داؤد بادشاہ کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی دعا کرتے تھے، جب ہم دانیل نبی کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی دعا کرتے تھے، کیونکہ یہ رابطہ ہے میرا اور میرے خداوند کا۔ دعا میرا اور میرے خداوند کا رابطہ ہے۔ جس طرح ہم ٹیلی فون کر کے اپنے عزیزوں سے بات کرتے ہیں، اسی طرح ہم خالی کمرے میں جا کر، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر، کھلی فضا ہو، بند فضا ہو، کچن میں ہو، گھر میں ہو، بیڈ پہ ہوں، کرسی پہ ہوں، صوفے پہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے دل کو خداوند کے حضور کھول دیں۔ خداوند ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، ہماری نیت کو جانتا ہے، اور خداوند ہماری دعاؤں کا جواب ضرور دینے پر قادر ہے۔ ہمیں دوسروں سے بھیک نہیں مانگنی، اور کبھی بھی دعا کی جو بھیک ہے نا، یہ کسی سے نہ مانگے، کسی پاسٹر سے، کیونکہ جو خداوند پاسٹر کا ہے وہی خداوند میرا ہے اور وہی خداوند آپ کا بھی ہے۔ خداوند ہماری دعاؤں کو بھی سننے پر قادر ہے۔ ایون کہ جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں تھے تو وہ بھی دعا کرتے تھے، وہ بھی دعا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ میں آپ کو بائبل مقدس میں سے بتاتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کیسے اور کب دعا کرتے تھے۔
मुकद्दस मरकस 1 बाब की 35 आयत में पढ़ूंगी। और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहाँ दुआ की। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद यस्सु अल मसीह जो कुल कायनात का खालिक व मालिक, जो अल्फा और ओमेगा, जो इब्तिदा और इंतहा है, जो कुल कायनात का कादिर मुतलक है, जब उसे दुआ की ज़रूरत थी तो हमें किस कदर दुआ करने की ज़रूरत है। जब उन्होंने दुआ की तो हमें कितना दुआ में झुकने की ज़रूरत है। हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो एक ज़मीन के ज़र्रे के बराबर भी नहीं हैं, तो हम कितने खाकसार और कितने कमतर हैं। सिर्फ हमें बुलंदी पर पहुंचाने का वसीला हमारी दुआ